میں اس کے برعکس بھی بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ اپنی ذات میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے برعکس نظر آتی ہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن شاید ہم حضور سے وہ محبت نہیں کرتے جو صحابہ کرام محبت فرماتے تھے۔ وگرنہ ایک طرف 313 لوگ اور ایک طرف ہزاروں کا لشکر، اب ان کی فتح کا باعث کیا تھا؟ کیا ان کے پاس بہت زیادہ جنگی ساز و سامان تھا یا کچھ اور؟ نہیں، ان کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پختہ محبت تھی اور عقیدت تھی، جو صحابہ کو بظاہر جو ان کی زندگی تھی وہ حضور کی رفاقت میں، حضور کی محبت میں اپنی زندگی کو کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ موت ایسی چیز تھی ان کے لیے کہ وہ زندگی کو موت پر ترجیح نہیں دیتے تھے، بلکہ موت کو اپنی زندگی پر ترجیح دیتے تھے کہ اگر موت مل جائے ہمیں حضور کی رفاقت میں تو اس سے بڑی بات نہیں ہے۔ تو موت کو زندگی پہ ترجیح دیتے تھے، اپنا مال جو تھا وہ خرچ کرنا حضور کی بارگاہ میں، خود اگر گھر میں کچھ بھی نہیں رہا لیکن اس بات کو وہ ترجیح دیتے تھے کہ ہمارا سارا مال جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر قربان ہو جائے، دین اسلام کے لیے قربان ہو جائے۔ پھر صبح و شام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی مسجد نبوی شریف سے باہر آتے ہیں تو شہر مدینہ سے باہر آپ تشریف لے کے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوں اور دیگر صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ کافی ہم شہر مدینہ سے باہر چلے گئے تو ہمیں ایک اجمی شخص وہاں ملا، تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ جو شخص ہے آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ تو اب اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے ساتھ ماوِ گفتگو ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کلام فرمایا، اس کے ساتھ پوچھا، اس کے حال حوال پوچھے کہ تم کیا کرتے ہو، تم چرواہا ہو، بکریاں چراتے ہو، تمہارا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، تھوڑی سی گفتگو فرمائی۔ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم اس سے دور جانے لگے تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں اور میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی جان سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے مال سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بظاہر گفتگو ہوتی تھی، بظاہر کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، اور یہ کیوں نہ ہو، اسی لیے تو حضرت حسان جب حضور کی بارگاہ میں آپ کی تعریف کیا کرتے تھے تو شاہد میں پہلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ آج کے دور میں یہ چیزیں آپ کو نظر نہ آئیں، لیکن صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر عیب سے پاک ہیں، کسی قسم کا بھی عیب حضور کے درمیان، حضور کی ذات کے اندر نہیں ہے، اور یہی ایک مومن کا عقیدہ ہے۔ اور اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک ہمارا اس بات پر یقین نہ ہو۔ میرے اندر عیب ہو سکتا ہے، کسی عالم دین کے اندر عیب ہو سکتا ہے، یعنی حضور کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، صحابہ اکرام ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، صحابہ کے بارے میں ہمارا ایک ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کو محفوظ رکھا ہے، لیکن پھر بھی حضور کے بعد آنے والا کوئی بھی شخص ہے اس کے اندر کوئی عیب ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں ہو سکتا، اور وہ ظاہری عیب کی میں بات کر رہا ہوں۔ باقی اللہ رب العزت اپنا نائب بنا کر انبیاء کو دنیا میں بھیجتا ہے، تو کسی نبی یا رسول کی طرف کسی قسم کا عیب منسوب کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نائب کے اندر فلاں عیب رکھا ہے،
اور یہ ایمان کے خلاف بات ہے۔ یعنی کمزوری انبیاء کی اگر کوئی کمزوری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس رب نے انبیاء کو بھیجا ہے اس رب نے مکمل اور کامل بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ جب ذات میں عیب آ گیا تو پھر صفات میں بھی عیب آئے گا، اور جب صفات میں عیب آئے گا تو پھر معجزات میں بھی عیب آئے گا، تو یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ تو ہم جو مسلمان ہیں، حضور کی امت ہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان یہی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا فرمایا، ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی کی ذات کے اندر کسی قسم کا بھی عیب نہیں ہے۔ اب عیب کی جو بظاہر میں عرض کر رہا تھا، بہت ساری مثالیں دے سکتا ہے انسان۔ آپ کے درمیان آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں، آپ کے درمیان آپ کے سامنے میرا کوئی ایسا فعل، میں مثال دے رہا ہوں، یا کسی بھی امام یا خطیب کا کوئی ایسا فعل جس کو معاشرے کے اندر ایک عیب سمجھا جائے، جب ایسی سوچ یا ایسی فکر پیدا ہوتی ہے یا نظر آتا ہے کہ کسی شخص کے اندر یہ عیب ہے، چاہے وہ ظاہری عیب ہو یا باطنی عیب ہو، ایک عیب نظر آتا ہے، جب عیب نظر آئے گا تو عزت کم ہوگی، مقام کم ہوگا، وہ دوسرا شخص اپنے آپ کو فضیلت میں لے جائے گا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے اندر یہ بات نہیں ہے، لیکن جو شخص اتنا بڑے منصب پہ فائز ہے اس کے اندر ایک عیب ہے۔ تو جب یہ بات نبی اور امتی کے درمیان آ جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ امتی کسی فعل میں افضل ہے نبی سے، اور یہ کام ہو نہیں سکتا۔ امتی کتنی ہی عبادت کر لے، امتی کتنے ہی بڑے منصب پر فائز ہو جائے، وہ تو نبی کے پاؤں کی خاک برابر نہیں ہو سکتا، نبی کے پاؤں کی خاک برابر نہیں ہو سکتا جو، اور اسی طرح یہ صحابہ تک ہے، اور تبع تابعین چاہے اپنے اعمال میں کتنے ہی آگے چلے جائیں وہ کسی صحابی تک نہیں پہنچ سکتے، اور صحابہ اپنے اعمال میں کتنے آگے چلے جائیں وہ کسی نبی تک نہیں پہنچ سکتے، اور پھر سارے انبیاء سے افضل ہمارے نبی ہیں۔ اب میں نے عرض کیا کہ جہاں نماز سے، روزہ سے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے انسان کو ایمان ملتا ہے، ایسے ہی حضور کے اوصاف پڑھنے سے، سننے سے انسان کو ایمان ملتا ہے، انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حضور